فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی 10 آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ان مکی صورتوں میں سے ہے
جو مکی اور مدنی صورتوں کے 5ویں گروپ میں موجود ہیں۔ یہ کل 13 مکی صورتیں تھیں، جن میں اب آخری صورتیں جو حوامیم جن کو کہتے ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ اور اس کے بعد پھر مزید 5 اور صورتیں ہیں، جس میں سورہ شورا بھی ہے، اور پھر سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف۔ ان صورتوں کے لیے ہمارے ہاں مفسرین نے ایک ہی نام تجویز کیا، یہ حوامیم کہلاتی ہیں۔ گویا کہ اب یہ 6 صورتیں مسلسل ہیں، اگرچہ اس سے پہلے سورہ مومن ہم پڑھ چکے، اس کا آغاز بھی حامیم سے ہوا تھا، لیکن وہ چونکہ ایک جوڑا بنتی تھی سورہ زمر کے ساتھ، لہٰذا اس کے بعد جو اب یہ سورہ حامیم سجدہ سے صورتیں جو شروع ہو رہی ہیں انہیں حوامیم کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو زمانہ نزول ہے وہ تقریباً 5 یا 6 نبوی ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جب کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے تھے۔ تقریباً تمام ہی تفاسیر کے اندر یہ واقعہ جو بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس کے مختلف احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، مختلف کتابوں میں ذکر موجود ہے، اور ہمارے ہاں بھی جو درس قرآن ہے اس میں بارہا اس کا حوالہ آتا رہا۔ اس کے لیے خاص طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو آغاز ہوا تھا تو ابتدا میں مشرکین مکہ کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا تھا وہ صرف چٹکیوں میں اڑانے والی بات تھی۔ یہ کوئی دیوانے کی بڑھ لگتی ہے، معاذ اللہ۔ پھر یہ کہ حضور کو مجنون بھی کہا گیا، ساحر بھی کہا گیا۔ مذاق اور ہنسی کے اندر، ٹھٹے کے اندر اس قرآن کو، جیسے قرآن حکیم کہتا بھی ہے کہ آیات الہی کے ساتھ تم ٹھٹا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ دعوت جو شروع ہوئی ہے ابتدا ہی میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب دیکھا کہ اب جو بھی حضور پر ایمان لایا اس میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو واپس پلٹا ہو، تو اب وہ سیریس ہو گئے، اور اس میں انہوں نے پھر وہ پرسیکیوشن اور تشدد کا جو ہے وہ ہتھیار آزمایا، اور خوب آزمایا۔ جو بھی حضور پر ایمان لا چکے تھے ان پر پرتشدد جو ہے وہ تعذیب میں سے انہیں گزارا گیا۔ بہت سے واقعات ہیں سیرت کے، آپ حضرات کے علم میں ہے۔ اسی دور میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے۔ اب ان کا ایمان لانا یہاں مشرکین مکہ کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا، اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام تھا۔ مکہ کی چھوٹی سی بستی، بہت ہی دلیر اور بہت شجاع، اور پھر حضور کے ساتھ جو ایک رشتہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور اس کے فوراً ہی بعد کچھ ہی عرصے کے بعد پھر حضرت عمر بھی ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بہرحال یہ 2 شخصیتیں وہ تھیں کہ جب یہ ایمان لائے ہیں تو بہرحال وہ مکہ کے اندر جو ہے ایک سراسیمگی سی پھیل گئی کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ تو اسی دوران میں ایک دن جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں موجود تھے، اور قریب ہی مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ بھی ایک جتھا بنائے بیٹھے تھے، تو انہی میں کیا ایک شخص تھا عتبہ ابن ربیعہ، جو بڑا مالدار بھی تھا اور بڑی حیثیت والا تھا، بڑا دانشور سمجھا جاتا تھا۔ تو عتبہ نے مشورہ کیا ان سرداروں سے کہ کیا خیال ہے اگر میں جا کر محمد سے بات کروں صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں، اس لیے کہ اب تک ہم نے اس بات کو مذاق سمجھا، مذاق میں اڑانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ عتبہ اٹھا ہے اور جا کر حضور کے پاس وہاں پہنچ گیا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ مختلف اسالیب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، میں نے جس تفسیر کو بھی دیکھا تو اس میں کوئی نہ کوئی حوالہ جو ہے اس واقعے کا ہے۔ اور جا کر اس نے حضور سے مخاطب ہو کر کہا، اور بھتیجے کا لفظ استعمال کیا، دیکھو بھتیجے، بہت ہی ناصحانہ انداز میں، یہ جو تم نے ایک نئی دعوت کا آغاز کر دیا، ہمارا وہ آبائی دین جس پر ہم نے اپنے باپ دادا پردادا سب کو پایا، اس کا ایک تقدس ہے، اور اس کو تم نے پامال کیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، باپ ایمان لے آیا اور بیٹا ایمان نہیں لایا، تو اب یہ ایک عداوت شروع ہو گئی، بھائی بھائی کے مخالف ہو گیا، شوہر بیوی میں جدائی ہو گئی۔ تو گویا کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے اس عرب شیرازہ بندی جو ہے اس کو بالکل منتشر کر دیں گی۔
اور بہت ہی اس کے خوفناک نتائج نکلیں گے، اس لیے کہ اگر ہمارے اندر ہی تفرقہ پیدا ہو گیا اور ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تو اس سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ کیا ہوگا بعد میں۔ بہت ہی ناصحانہ انداز میں اس نے بات شروع کی۔ اس کے بعد اپنا پیترا بدلا اور اس نے کہا دیکھو اگر تو تمہارے دل کے اندر کوئی خواہش یہ ہے کہ تم یہاں کی سیادت چاہتے ہو، یہاں کی کوئی جو ہے اختیار اپنے ہاتھ میں چاہتے ہو، تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ ماننے کو بھی تیار ہیں، اس لیے کہ میں نمائندہ ہوں۔ وہ جو سرداران بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مکہ کے رہنے والے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس، ان سے مشورہ کر کے آیا تھا۔ یا یہ کہ اگر تم کہیں کسی خاتون کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہارے حبالہ عقد میں آ جائے، نکاح میں، ایک نہیں بلکہ 10 یا پتہ نہیں اس سے بھی زائد کی تعداد تھی، یہ خواتین ہم تمہارے لیے پیش کر دیں گے، اور جو بھی اس وقت کی کرنسی تھی اس کے جو ہے سیم و زر کے تمہارے لیے ڈھیر لگا دیں گے۔ تمام جو ایک ٹیمپٹیشن تھی اس شخص نے دی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی جو بات تم نے کرنی تھی وہ آپ کر چکے، انہوں نے کہا جی اب میں نے بات اپنی مکمل کر لی، تو پھر حضور نے اب وہ اصل میں خاص طور پہ جو واقعہ میں نے سنایا وہ ان آیات کے پس منظر میں ہے۔ معلوم ہوتا کہ اس وقت تک یہ سورہ مبارکہ نازل ہو چکی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو سمجھانے کے لیے کوئی اپنا عقول اور اپنا فلسفہ یا اپنی منطق تو پیش نہیں کرتے تھے۔ قرآن حکیم اس سے بڑھ کر فلسفہ اور کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر دعوت اور دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے والی شے اور کون سی ہوگی۔ تو حضور نے سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کر دی، اور جب آیت نمبر 14 پر پہنچے، آیت نمبر 13 ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر یہ لوگ، گویا کہ یہاں چونکہ حضور سے تخاطب ہے اور وہ شخص خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ آیات جو پڑھ کے سنا جا رہی ہیں تو مخاطب کون ہے، اور بہرحال دل کے اندر قرآن حکیم کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایک رعب اور دبدبہ بھی پیدا ہو چکا ہوگا، سر جھکائے سنتا رہا۔ اس کے بعد جب اس آیہ مبارکہ پر حضور پہنچے ہیں تو اس نے عتبہ نے اپنا ہاتھ حضور کے منہ پر رکھ دیا کہ بس اب اس سے زائد نہیں، اس لیے کہ یہ آیت جو تھی وہ بہت ہی عواقب کے اعتبار سے بہت ہی خوفناک تھی کہ اگر یہ اعراض کی روش پر قائم رہیں اور آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہ کریں، فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ، تو آپ انہیں کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اب میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں اس عذاب سے جو عاد اور سمود پر آیا تھا۔ اب ان الفاظ کے اندر بھی جو ایک جسے آپ کہیے کہ جو ایک انداز تھا، جو جلالی انداز تھی، اس نے فوراً حضور کے منہ پر ہاتھ رکھ کر چپ کر دیا، اور اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو کر آیا ہے۔ تو اب یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، منتظر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ سر جھکا ہوا ہے اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ سرنڈرڈ کیفیت ہے اس شخص کی، حالانکہ ان کا بڑا دانشور تھا اور بہت ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، عتبہ ابن ربیعہ، تو فوراً انہوں نے جملہ کیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر محمد کا جادو چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر اس نے کہا کہ واقعتاً میں نے جو کلام سنا ہے اس کا مجھ پر اثر ہے، اور ایسا کلام میں نے آج تک نہیں سنا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً 5-6 برس بیت چکے، کتنی آیات اس نے سنی ہوگی، لیکن اس وقت کا جو تاثر تھا اس کا یہ تھا۔ اور پھر اس نے یہ کہا تھا وہ جملہ خاص طور پر کہ دیکھو جہاں تک میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو محمد غالب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اہل عرب ہی میں سے ہے نا، تمہارے بھائی بند ہیں، تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر کہیں معاملہ ان کی ناکامی کا ہوا تو میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے بھائی مراد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگو۔ لہذا یہ مکالمہ یہاں ختم ہوا، اور گویا کہ وہ جو بڑے ہی رعب اور دبدبے کے ساتھ یہ شخص گیا تھا کہ جا کر میں بات کرتا ہوں حضور کے ساتھ، وہ اس کل کی کل جو ہے وہ بالکل جیسے ڈاؤن دا ڈرین ہو گئی اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہوا۔ یہ ابتدائی آیات تھیں جو حضور نے سورہ مبارکہ کی پڑھی تھی، اور خاص طور پر آیت نمبر 13 پر جب پہنچے اور اس کے خاص طور پر دھمکی دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم اپنی اعراض سے اور ہٹ درمی سے باز نہ آئے تو پھر تمہارا وہی معاملہ ہوگا جو قوم عاد اور قوم سمود کا ہوا تھا۔ ابتدائی 8 آیات اس کا ایک بہت ہی شاہانہ آغاز کلام ہے، اور اس کے اندر اصل میں وہی توحید کا مضمون ہے، ان لوگوں کی جو بے رخی ہے
اور بات سنتے ہیں اور چٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں، یا ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی، یہ جو طرز عمل تھا اس کی جو ہے نکیر کی گئی۔ اور خاص طور پر ابتدائی 3 آیات میں، ابھی اس کا وہ بہرحال ہم اس کا بیان بھی کر لیں گے اور اس کا ترجمہ بھی ہو جائے گا۔ پہلی آیت جو ہے حامیم، وہ تو چونکہ حروف مقطعات میں سے، اس کے بعد کی اگلی 3 آیات، اس میں اس کتاب اللہ کے بارے میں جو انداز اختیار کیا گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلی سورت جو ہم نے پڑھی اس کی ابتدائی آیات کے اندر بہت ہی خوبصورت انداز تھا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ایک مرکب اضافی کی شکل میں ہونے کا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا اللہ۔ یہی انداز آپ کو یہاں نظر آئے گا، تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ یہاں گویا کہ بین السطور جو 5 یا 6 باتیں کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام اس قرآن، اس کا اصل فوکس ہے، اس کا مرکز ہے۔ پہلی آیت مبارکہ اس کی حروف مقطعات میں سے بہت سی صورتوں کا آغاز ہوا، لہذا اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کروں گا، سوائے اس کے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 7 صورتیں جو سورہ مومن جو ہم پڑھ چکے وہاں سے شروع ہوتی ہیں، اور سورہ احقاف تک یہ 7 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز حامیم کے الفاظ سے ہوا، جس وجہ سے انہیں حوامیم کہا جاتا ہے، وہ صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک دوسرا نام بھی آپ کو ملے گا، خاص طور پر جو عربی مصحف ہوتا ہے، جو حضرات بھی کبھی عمرے حج کے لیے گئے ہوں تو وہاں مصاحف موجود ہیں۔ ایک مصحف تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے یہاں انڈو پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر رکوع بھی ہوتے ہیں، زبر زیر بھی پوری طرح لگے ہوتے ہیں، مدہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، جہاں 2 زبر 2 زیر ہیں وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو بھی وہاں کا بیروت کا چھپا ہوا ہے عرب ممالک کے لیے، تو سورہ اس مصحف میں جب آپ دیکھیں گے تو اس سورت کا نام سورہ فصلت ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے سورت پڑھی تھی سورہ مومن، اس کا نام جو ہے سورہ غافر لکھا ہوا نظر آئے گا۔ آپ سورہ مومن کے نام تلاش کرتے رہیں، پوری فہرست میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح حامیم سجدہ کا نام اگر آپ تلاش کریں اس مصحف کے اندر تو حامیم سجدہ کے نام سے آپ کو صورت نہیں ملے گی، بلکہ سورہ فصلت ہے۔ اور یہ فصلت اصل میں اس کی جو تیسری آیت ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، وہاں سے اس سورہ مبارکہ کا نام لیا گیا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب وہ ہے کہ جو نازل ہوئی ہے، نازل کی گئی ہے اس ذات کی طرف سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس سے پہلے جو سورت تھی اس میں بھی بالکل یہی انداز تھا، اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو ہر شے کا علم رکھنے والی ہے، ہر شے کا بکل شیء علیم ہے۔ تو تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل کا لفظ آتا ہے کسی کو بہت ہی اہتمام اور شان کے ساتھ جستا جستا اتارنا۔ انزال کا لفظ بھی قرآن حکیم کے نازل ہونے کے لیے ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور تنزیل کا لفظ بھی قرآن میں بکثرت استعمال ہوا، جیسے کہ یہاں گویا کہ یہ قرآن نازل کیا گیا بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے شاندار انداز میں، تنزیل من الرحمن الرحیم، اور اس کا نازل کیا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو الرحمن اور رحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا خزانہ جو نوع انسانی کو دیا گیا، وہ اللہ کی صفت رحمت کا ایک ظہور ہے، اس لیے کہ وہ ہے نا اصل میں ہماری فطرت کا بنانے والا، اس پوری کائنات کا خالق بھی وہی ہے، انسان کا خالق بھی وہ ہے، اور انسان کو جس ہدایت نامے کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی شکل میں نازل فرما دیا۔ یہ اللہ کا آخری کلام بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد تو اور کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے تو اللہ نے اور بہت سی کتابیں نازل فرمائی جن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا، لیکن اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ پھر اللہ نے لیا ہے۔ تو من الرحمن الرحیم، یہ اس کی رحمت جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، اور اسی رحمت کے اندر ایک ابدیت بھی ہے، ایک دوام بھی ہے، یہ اس کی اس شان رحمت کا ظہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ اور یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب فصلت آیاتہ، فصلت کا لفظ ترجمہ عام طور پر کیا گیا جن کی آیات کو جدا جدا کر دیا گیا۔ ظاہر قرآن حکیم میں اگر سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں تو ہر آیت الگ الگ ہے۔ قرآن میں وہ آیات بھی ہیں جو صرف 2 حروف پر مشتمل ہے، جس طرح حامیم ایک آیت مکمل ہو گئی، آیت مکمل ہو گئی، لیکن حامیم کے معنی کیا ہیں
کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے معانی وہ جانتا ہے، اس لیے کہ ایک راز ہے اللہ اور اللہ کے بندے کے مابین۔ حروف مقطعات کے ضمن میں جب بھی کوئی بات ہوئی تو میں نے یہ بات جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی تھی۔ جتنی بھی صورتوں کا آغاز ہوا، غالباً 29 صورتیں ہیں قرآن حکیم میں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا۔ ایک آیت بھی ہے، نون ہے، صاد ہے، قاف ہے، 2 آیات بھی ہیں، حامیم ہے، یاسین ہے، طاسین ہے، اسی طرح 3 آیات بھی ہیں، الف لام میم ہے، 4 آیات ہیں، الف لام میم را ہے، اور 2 صورتیں ہیں جو 5 آیات پر ہیں، سورہ مریم اور سورہ شورى، جو اب انشاءاللہ اس صورت کے بعد پڑھیں گے۔ حامیم عین سین قاف اور کاف ہا یا عین صاد۔ تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو جدا جدا کر دیا گیا۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہے کہ ان کی آیات کو بڑا مفصل بیان کر دیا گیا۔ قرآن حکیم کے کسی مقام پر اگر کوئی بات کسی درجے میں مبہم رہ گئی تو اسی قرآن میں اس آیت کی تفسیر بھی آ گئی۔ بہت سی آیات جو ہے اس کی وہ ہے کہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ایک جگہ بات جو ہے کسی مبہم انداز میں کی گئی لیکن اس کی تفصیل آپ کو بعد میں نظر آ گئی۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ قرآن حکیم کی شان ہے کہ اس کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، ایک دوسرے کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ تو کتاب فصلت آیات، وہ جن کی آیات جو ہے جس کتاب کی جس قرآن کی آیات بڑی تفصیل سے کھول کھول کر بیان کر دی گئی۔ قرآناً عربیاً، یہ قرآن ہے جو عربی فصیح زبان، جو آج تک زندہ زبان ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ عربی زبان پر قرآن حکیم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ 1500 برس ہو گئے تقریباً اس قرآن حکیم کو نازل ہوئے، لیکن یہ کہ یہ اصل ریفرنس آج بھی عربی زبان کے لیے یہی ہے۔ ورنہ جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے ایکسنٹ کے اندر، ان کے الفاظ کے اندر پتہ نہیں کتنا فرق واقع ہو جاتا ہے چند 50 برسوں کے اندر، 100 برسوں کے اندر۔ آج سے 100 برس پہلے کی جب آپ اردو پڑھیں گے تو آپ کو اردو میں بہت سے الفاظ جو ہے بالکل نووارد لگیں گے، آپ اوپر سے گزر جائیں گے۔ لیکن قرآن حکیم جو ہے اس حوالے سے یہ اس عربی مبین میں نازل کیا گیا جو انتہائی فصیح زبان ہے۔ لقوم یعلمون، اور کن لوگوں کے لیے نازل کیا گیا؟ وہ لوگ کہ جو اس کو سمجھنے والے ہیں، جو اس کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو کہا گیا قرآن حکیم کی ہدایت کے حوالے سے کہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے اہل تقویٰ کے لیے، متقین کے لیے۔ تو یہ اعتراض جو ہے بعض لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، جنہیں اعتراض برائے اعتراض کرنا ہوتا ہے کہ کیا فائدہ اس کتاب کا۔ معاذ اللہ، ظاہر ہے کہ اس کی قرآن حکیم کے لیے تو بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں جو ہے ہی صرف متقین کے لیے۔ لیکن سورہ بقرہ ہی میں فرمایا گیا نا ھدی للناس بھی ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، پوٹینشلی۔ وہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ ہر شخص کو، خواہ وہ حد درجے ضلالت اور گمراہی کے رستے پر پڑ چکا ہو، لیکن اس کتاب کی طرف آئے گا تو ہدایت کا رستہ دکھائے گی۔ لیکن اس سے ہدایت یافتہ کون لوگ ہوں گے؟ اس ہدایت سے فائدہ کون لوگ حاصل کر سکیں گے؟ وہ ھدی للمتقین ہیں، جن کے دل میں کچھ خدا خوفی موجود ہوگی، جن کے دل میں کچھ نہ کچھ التفات موجود ہوگا قرآن حکیم کے لیے۔ وہی بات یہاں فرمائی گئی کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب وہ ہے جس کی آیات بڑی تفصیل سے بیان کر دی گئی۔ قرآناً عربیاً، جو عربی مبین میں یہ قرآن نازل کیا گیا جو پڑھا جاتا ہے۔ لقوم یعلمون، لیکن اس قرآن سے ہدایت کون حاصل کرے گا یا اس کا علم کون اپنے اندر جذب کرے گا؟ وہی کہ جو سمجھ رکھنے والے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل، تعقل، فہم، شعور سب دیا، لیکن یہ کہ اگر یہ تمام چیزیں صرف دنیا ہی کے کام آ رہی ہیں، اس دنیا کے اعتبار سے انسان کی عقل اور سمجھ بوجھ اور ذہانت و فطانت جو ہے اس کے کیا کہنے، لیکن جب دین کی بات ہو اور قرآن کی بات ہو تو معلوم ہوا کہ ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ معلوم اصل بات کیا ہے، مرض کیا ہے کہ اندر وہ جذبہ موجود نہیں۔ تو علم تو وہی کام آنے والا ہے نا کہ جس کا نتیجہ عمل کی شکل میں ظاہر ہو، ورنہ وہ علم کہ جو انسان جو ہے علم کی بڑی بڑی گٹھریاں باندھ کر اپنے دماغ کی کسی کونے میں بٹھا لے، انسائکلوپیڈیا بن جائے، وہ تو انسان کے لیے بہت بڑی زحمت بن جاتا ہے۔ وہ جو 5 سوال کیے جائیں گے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی کیے جائیں گے جب عدالت خداوندی کے کٹہرے میں ہم کھڑے ہوں گے،
عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کن ذرائع سے حاصل کیا تھا، کہاں خرچ کیا، اور آخری سوال کیا تھا وَعَمَّا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ۔ یہ لمحہ فکریہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے، جس شخص کو کسی شے کا علم ہی نہ ہو، جو اگنورنس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ شاید اللہ کے ہاں جا کر کوئی نہ کوئی جو ہے اپنا عذر پیش کر دے، کوئی معذرت کر دے، لیکن جسے معلوم ہے، وہ شخص جسے معلوم ہے کہ یہاں ون وے ٹریفک ہے، آپ مخالفت نہیں کر سکتے، اسے خوب معلوم ہے، اس کے باوجود وہ کر رہا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو اجنبی ہے، جسے معلوم نہیں تھا، وہ چھوٹا سا سائن کہیں لکھا ہوا تو تھا نو انٹری، لیکن اسے نظر نہیں آیا، وہ جا کر ممکن ہے کہ اگر آگے کوئی کانسٹیبل کھڑا ہے اس کو بتا دے کہ میں پہلی مرتبہ اس شہر میں آیا ہوں، میں نے وہ پڑھا نہیں، اور شاید وہ اس کے عذر کو قبول بھی کر لے۔ لیکن جسے خوب معلوم ہے، جس کو علم ہے کسی شے کا، اس کے پاس کوئی شے جو ہے وہ عذر کے طور پر پیش کرنے کا جو ہے وہ کوئی جواز نہیں ہے۔ تو قرآن عربی لقوم یعلمون، اس قرآن حکیم کے جو عربی مبین میں جو نازل کیا گیا، تو ان لوگوں کے لیے کہ جو واقعتاً اس کو سمجھنے والے ہیں، اس کو سمجھنے کی نیت رکھتے ہیں، اس رستے پر آگے بڑھتے ہیں۔ پھر بشیرا و نذیرا، یہ قرآن وہ ہے جو خوشخبری دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف نام آپ کو احادیث میں ملتے ہیں، جس طرح اسماء حسنہ جو ہیں 99، اس کا ذکر تو چونکہ حدیث صحیح میں موجود ہے، اسماء حسنہ 99 کی تعداد، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہے آپ کو مصحف میں وہ مل جائیں گے اکثر و بیشتر۔ جیسے مصحف کھولتے ہیں تو دائیں طرف جو ہے اللہ کے 99 نام ہیں، اور بائیں طرف جو ہے اکثر و بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں، ان میں نذیر اور بشیر بھی ہے، خبردار کرنے والا، خوشخبری دینے والا۔ یہی معاملہ قرآن حکیم کا بھی ہے۔ قرآن حکیم میں وہ آیات بھی ہیں کہ جو بڑی بشارت لیے ہوئے ہیں، لیکن بشارت کن کے لیے؟ اہل تقویٰ کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اور قرآن حکیم میں وہ آیات بھی ہیں جو انسان کے اوپر ایک جسے آپ کا یہ لرزہ طاری کر دیتے ہیں، اس کی ہولناکی، جہنم کا ذکر، اس کے شعلے، تو گویا کہ انسان کو خبردار کرنے کے لیے۔ تو قرآن حکیم بھی بشیر اور نذیر ہے۔ وہی دونوں صفات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن حکیم استعمال کرتا ہے، انا ارسلناہ شاہدا و مبشرا و نذیرا، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ قرآن حکیم کے لیے بھی وہی الفاظ ہیں، بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری دینے والا بھی ہے، خوشخبری سنانے والا بھی ہے، اور خبردار کرنے والا اور ڈر سنانے والا۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن یہ جو مخاطبین ہیں جن کے سامنے یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں، تقریباً 5-6 برس بیت چکے ہیں، قرآن حکیم کی مکی صورتوں کا بڑا حصہ نازل ہو چکا، لیکن ان لوگوں کی ہٹ درمی اور ان کی ضد جو ہے، ان کی عناد اس درجے آگے بڑھ چکی ہے کہ کان دھرنے کو تیار نہیں۔ جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ شروع میں چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد تشدد کا ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا، شدید ترین پرسیکیوشن۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو ان میں سے اکثر لوگ اس سے اعراض کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، سنی انسنی کر رہے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور اسے سننے کو بھی تیار نہیں۔ دیکھیں، ایک تو انسان کی کانوں کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ سنتا ہے، آواز آئے گی تو سن لے گا، اگر آپ کا ایئر ڈرم صحیح ہے، اس کے آگے نرو اینڈنگ جو ہیں وہ صحیح طور پر کام کر رہی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کسی انسان کی جو ہے قوت سماعت ہی سلب کر لی جائے۔ لیکن یہ سننا کون سا ہے جو ہر حیوان بھی سن رہا ہے؟ کسی بھی حیوان کو آپ اگر کوئی آواز دیتے ہیں تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو آوازوں کو پہچانتے بھی ہیں، اس سے ایک مطلب بھی اخذ کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق رد عمل بھی کرتے ہیں، لیکن کم سے کم سماعت اور سننے کا جو ایک عمل ہے وہ تو ہر حیوان میں بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہے۔ تو قرآن حکیم کی آیات سنتے تو ہیں، لیکن کسی شے کو سن کر کسی نتیجے تک پہنچنا اور اس کے اپنے دل کے اندر اس کو اتار لینا، اس کے مطابق ایک عزم اور ارادے کے ساتھ اس رستے پر آگے چل پڑنا، اس کے لیے تیار نہیں۔ قرآن اگرچہ یہ کہہ رہا ہے لا یسمعون، کہ وہ سننے کو تیار نہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، لیکن سننے کا وہ جو ایک فزیکل پروسیس ہے وہ تو ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نکلتے تھے نا، اور وہ جو ابو لہب کے بارے میں بات آپ نے سنی ہوگی کہ حضور جب کوئی دعوت پیش کرنے کے لیے کہیں تشریف لے جاتے تھے تو یہی ابو لہب جو سگا چچا تھا حضور کا، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا تھا اور حضور کے پیچھے پیچھے چلتا تھا کہ لوگوں اس شخص کی بات نہ سنو،
اور عام طور پر تعویل یہ کی جاتی ہے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں اس لیے ڈالتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی کوئی بات اس کے کانوں سے اتر اس کے دل میں اثر کر جائے اور وہ بھی ایمان لے آئے۔ یہ تو کسی شخص کی جسے آپ کہیے کہ دوری اور ضلالت اور گمراہی کی آخری حد ہے نا، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنی۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو اسے سننے کو تیار نہیں، اس کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور یہ لوگ کہتے یہ ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ بڑے غلافوں کے اندر ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات کی جو تاثیر ہے اس سے کسی کو انکار نہیں۔ وہی مکہ کے رہنے والے تھے نا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ صرف قرآن حکیم ہی نہیں بلکہ جو خطبہ مسنونہ جو پڑھا جاتا ہے عام طور پر، جب بھی آپ کہیں کسی مقرر کا خطاب سنیں گے تو ابتدا میں جو خطبہ مسنونہ ہوتا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، ہمارے کان بھی چونکہ وہ سننے کے عادی ہو چکے تو ہم اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن یہ کہ ان الفاظ کے اندر بھی جو ایک اثر اور تاثیر ہے۔ ایک واقعہ موجود ہے، یمن کے رہنے والا کوئی شخص تھا، زمادی کسی قبیلے سے اس کا تعلق تھا، میں نے پڑھا تھا یہ واقعہ کسی تفسیر کے اندر۔ تو اس نے سنا کہ کہیں مکہ کے اندر محمد نامی ایک شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ میں اگر اس کی سوچ کے مطابق بات کر رہا ہوں تو اسی انداز میں کروں گا۔ تو انہوں نے کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کیا، چلو چلتے ہیں جا کے ذرا وہ بات سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ دوبارہ پہنچا مکہ، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو طلب موجود تھی نا کہ جس کے تحت وہ کہاں یمن سے چلا بالکل جنوب میں اور مکہ پہنچ گیا، اور جہاں جا کر پوچھا حضور کے بارے میں تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہے، وہاں حضور کے پاس چلے گئے اور جا کے سیدھا سوال ڈال دیا کہ کیا دعوت ہے آپ کی، کیا بات پیش کر رہے ہیں؟ تو حضور نے قرآن حکیم شروع کرنے سے پہلے جو خطبہ مسنونہ کے الفاظ ہیں، جس کے اندر بہرحال اس کے اندر بھی ایک بڑا ایک جمال اور جلال ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اور یہ الفاظ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہوں گے تو اس کی تاثیر کتنے گنا بڑھ گئی ہوگی۔ تو ابھی حضور نے اپنے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت شروع نہیں کی تھی، اور صرف وہ خطبے ہی کے الفاظ ابھی چل رہے تھے کہ وہ شخص ایمان لے آیا، اس لیے کہ اس قدر خوبصورت کلام جو قرآن حکیم کے، اس کے صرف آغاز میں جو الفاظ پڑھے گئے اس کے اندر بھی اتنی تاثیر تھی کہ اس کی بنیاد پر وہ ایمان لے آیا۔ لیکن ایک یہ ہٹ دھرم ہے کہ جو یہاں مکہ کی بستی میں موجود ہے اور کان دھرنے کو تیار نہیں، سن رہے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، انہیں تو کسی ڈکشنری کی ضرورت نہیں تھی، کسی لغات کی ضرورت نہیں تھی، وہ عربی ان کی مادری زبان ہے، لیکن اس کے باوجود التفات نہیں ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں بڑے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، تمہاری باتیں ہم پر اثر نہیں کریں گی، تمہاری باتیں تو چلے، قرآن کی آیات ہم پر کوئی اثر نہیں کریں گی۔ اور یہ وہ غلاف ہیں کہ جو ان کی اصل میں ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، اپنے مفادات تھے، وہ جو باطل نظریات تھے اور مشرکانہ جو ان کی اوہام پرستی تھی، ان کے دبیز کورنگز تھی اور غلاف تھے کہ جو ان کے دلوں پر چڑھے ہوئے تھے، اور اس بات کا وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے دل تو بڑے محفوظ غلافوں کے اندر ہیں، اس پر کوئی شے اثر نہیں کرے گی، تم کتنا ہی واویلا کرو، کیسی ہی آیات قرآن حکیم کی ہم کو پڑھ کے سناتے رہو، لیکن ہم ٹس سے بس ہونے کو تیار نہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، جس بات کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، جس بات کی طرف تم دعوت دے رہے ہو، توحید کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہو، لیکن یہ بات ہم پر اثر نہیں کریں گی، اس لیے کہ ہمارے دل تو بڑے محفوظ ہیں، بہت ہی مضبوط غلاف کے اندر ہیں۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کان جو ہیں وہ اب ثقیل ہو چکے ہیں۔ تمہاری یہ باتیں جس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان کے کانوں کی سینسیٹیوٹی اپنی جگہ ہے، لیکن کسی کارخانے میں یا کسی بوائلر ہاؤس میں کہیں آپ چلے جائیں تو وہاں جو ورکرز ہوتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ آرام سے کام کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا جو ہے جسے آپ کہیے کہ بھیجا پھٹنے کو ہے، اس قدر آواز ہے۔ تو کانوں کے اندر بھی ایک امیونٹی ایک حد تک ہوتی ہے، اور اس کو وہ جو ہے انسان اس کا جو ہے وہ عادی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم کی آیات بار بار ان لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور وہ اب ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کانوں میں اب ثقل پیدا ہو چکا، ہم یہ باتیں سن سن کر بالکل جسے کہتے ہیں اک چکے ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وفی آذاننا وقرا، اور ہمارے کانوں میں ثقل ہو چکا ہے، بوجھ ہے،
پردہ پڑ چکا ہے، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اور یہ بات طے ہے اب ہم تمہارے اور ہمارے درمیان ایک مغایرت قائم ہو چکی، تم الگ ہو ہم الگ ہیں، تمہاری دنیا الگ ہے، تمہارا فیوچر الگ ہے، تمہارا نظریہ ہر شے الگ، اور ہم تو اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم تو اسی کو پر قائم ہیں۔ اب گویا کہ ایک دراڑ یا یہ ایک پردہ ہے کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان حائل ہو چکا، اور یہ واقعہ تھا کہ جو لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو ان کا معاملہ اپنے معاشرے والوں سے، اپنے بھائی سے، اپنے بہنوں سے، اپنے اعزا و اقارب سے کٹ گیا، اس لیے کہ چھوٹی موٹی بات تو نہیں تھی کہ وہ دین جو چلا آ رہا ہے ان کے باپ دادا لکڑ داگا ہزاروں سال سے، اور اپنے آپ پر بڑے مطمئن تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ یہ نماز کا معاملہ ان کے ہاں بھی تھا، لیکن نماز کیا پڑھتے تھے؟ قرآن حکیم خود کمنٹ کرتا ہے کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا یہ ان کی نماز تھی۔ بیت اللہ چونکہ موجود تھا اس کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن بالکل برہنہ ہو کر طواف کرنا ان کے نزدیک بہت اونچے درجے کی نیکی تھی۔ تو اپنے بارے میں تو بڑے مطمئن تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ الگ بات ہے کہ اب بالکل واضح جو ہے فرق واقع ہو چکا، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو اب ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے ایک بہت ہی گہری دراڑ یا پردہ جو ہے، حجاب قائم ہو چکا۔ سورہ کافرون فوراً مجھے یاد آ رہی ہے، جس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ کمپرومائز کر لوں گا میں، بلکہ میرا تو مشن یہ ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس قرآن اور اس دین کو مجھے قائم کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو ٹھیک ہے جو تم کوشش کر رہے ہو تم اپنا کام کرتے رہو، یہ ان کا قول ہے نا، حضور سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے یہ مشن تمہارے ذمہ لگایا ہے، تمہارے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے، تو اس کو ذمہ داری کو ادا کرو۔ ہم اپنے تئیں روکنے کی کوشش کریں گے، چٹکیوں میں بھی اڑایا گیا، سخت ترین پرسیکیوشن بھی کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری منصوبہ بندی کر لی گئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے۔ یہ جو حضرات بھی سیرت سے واقف ہے ان کے علم میں یہ تمام واقعات جو ہوئے مکی دور کے۔ تو اننا عاملون، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم تو قائم رہیں گے اسی دین کے اوپر۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اب یہاں بین السطور اب تقریباً 5-6 برس ہو گئے حضور کو دعوت دیتے ہوئے، لیکن یہ لوگ جو ہے ذرا ہلنے کو اور ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا تھا کہ جس دن شخص کے بارے میں آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو کہ کاش کہ یہ ایمان لے آئے تو وہ ایمان لے آئے، ایسی بات تو نہیں تھی۔ اگرچہ ایک جو ہے حضور کی مراد ضرور پوری ہوئی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ چونکہ احادیث میں موجود ہے، کہ خاص طور پر دعا کی تھی ابو جہل، عمرو بن حشام اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اے پروردگار ان دونوں میں سے جو بڑی ایک جسے آپ کہیے نامور شخصیتیں تھیں وہاں مکہ کے رہنے والوں میں، دلیری میں اور شجاعت اور بہادری کے اندر، اور پھر ابو جہل جو ہے وہ تو بہت بڑا سردار تھا، حضرت عمر کا بھی جس قبیلے سے تعلق تھا اور آپ کا بھی ایک دبدبہ اور روب تھا اس مکہ کی وادی میں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان اور اسلام کے لیے قبول فرما لے تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جو ہے قرۂ فال نکلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ تو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تو حضور کے دل میں خیال آتا تھا کہ کاش کہ یہ لوگ آ جائیں، اس طرف آ جائیں، اس دعوت کو قبول کر لیں، لیکن اللہ نے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ اور پھر دوسری بات جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ ان لوگوں کی طرف سے جو بار بار یہ مطالبہ ہو رہا تھا کہ معجزہ دکھائے، جیسے معجزے دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کتنے ہی نبیوں کو معجزات دیے گئے، تو اس قسم کا کوئی معجزہ اگر ہمیں دکھائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پچھلی مرتبہ اس موضوع پر تفصیل گفتگو ہو چکی۔ تو جواب میں کیا کہا گیا؟ فَقُلْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرٌ رَسُولًا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو ایک بشر ہوں، میں تو انسان ہوں، میں نے کب کوئی خدائی کا دعویٰ کیا یا میں نے کب یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں اختیار ہے جب چاہوں اپنی آزاد مرضی سے معجزہ دکھا دوں؟ تو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو ایک بشر ہوں، تم جیسا ہوں، جس طرح تمہاری ولادت ہوئی میں بھی پیدا ہوا ایک گھرانے میں، میرا بھی بچپنا بھی تھا، میری جوانی اور نوجوانی بھی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کر لیا اس کار رسالت کے لیے،
یوحا الیہ، یہاں آپ جسے آپ کے یہ فرق واقع ہو گیا، ہیں بشر لیکن میرے اور تمہارے درمیان، عام بشر کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کر لیا، اب وحی کا سلسلہ مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ یہ انتخاب تو اللہ کا ہے نا۔ ان مشرکین مکہ کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا، یہ جو دو بڑے بڑے شہر ہیں، ٹوئن سٹیز تھے، مکہ اور طائف، یہاں بڑے نامور لوگ موجود تھے، بڑے بڑے دانشور موجود تھے، بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے موجود تھے، ان میں سے اللہ کو کوئی نظر نہیں آیا، نظر آئے تو یہ محمد نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اس دنیا میں ولادت سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب گویا کہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کسی شخص کے لیے گویا کہ ایک یہ عیب والی بات ہوئی کہ وہ جو یہاں پیدا ہوا تو بغیر باپ کے، بھائی مانا کہ باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، در یتیم، تو یہ اعتراض ان کی طرف سے آیا تھا کہ کیا ایسے کو اللہ نے منتخب کر لیا اپنی نبوت و رسالت کے لیے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، یہ وہی ہے کہ جس نے ایک امتیاز پیدا کر دیا، ہوں تم جیسا انسان لیکن یہ کہ رسول ہوں، نبی ہوں۔ انما الہکم الہ واحد، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا الہ ایک معبود ہے، میں تو اس پر قائم ہوں۔ تمہارے سینکڑوں معبود ہیں، بہت سی دیویاں ہیں، بہت سے دیوتا ہیں، کس قسم کے باطل نظریات تم نے اپنے اندر پالے ہوئے ہیں، کیسی کیسی چیزیں تمہارے یہاں جو ہیں وہ رواج پا گئی ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا بالکل برہنہ ہو کر بے حیائی کی انتہا، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ انسان کے اندر سب سے بڑھ کر جو مادہ رکھا، جو انسان کو حیوان سے ممیز کرتا ہے، وہ حیا ہے، شرم ہے، اور بالکل اس طرح جو ہے مرنا ہو کر طواف کرنا تم سمجھتے ہو کہ شاید اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بن گیا، اس سے بڑی خرافات اور کیا ہوگی؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ الہ واحد ہے، وہ ایک ہے، فاستقیموا الیہ، تو اپنا رخ سیدھا کر لو اس کی طرف۔ یہ صرف مشرکین سے خطاب نہیں ہے، مجھ سے اور آپ سے بھی تو خطاب ہے نا۔ ہمارے اندر بھی نفس موجود ہے جو ہمیں اکساتا ہے، اللہ کی معصیت کی ترغیب دیتا ہے، برائی کی طرف کھینچتا ہے، پستی کی طرف زور لگاتا ہے، تو ہمارے لیے بھی فاستقیموا الیہ، اپنے رخ کو سیدھا رکھو اللہ کی طرف، سیدھے ہو جاؤ اس کی طرف، واستغفروہ، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہا کرو۔ انسان ہے تو اس سے گناہ کا صدور عین ممکن ہے، عین ممکن نہیں لازم ہے، سوائے انبیاء و رسول۔ بڑے سے بڑا انسان جو ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان مرکب ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بھول چوک تو ہم سے ہوگی، اے پروردگار ہم سے جو بھول چول ہو جائے، کسی اعتبار سے کوئی لغزش ہو جائے، کسی معصیت میں مبتلا ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، صدق دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ تو فاستقیموا الیہ، اس الہ واحد کے سامنے تم سیدھے ہو جاؤ، اس کی طرف رخ کر لو، اس کی ہدایت کے پیروکار بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، واستغفروہ، اور اسی سے استغفار کرو، اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو۔ وویل للمشرکین، اور تباہی اور خرابی اور بربادی اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے، جو مخاطب ہیں ان آیات کے، مکی صورت ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، دیکھیں یہاں سب سے پہلی بات جو کی گئی، یہ بات تو طے ہے کہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے سینکڑوں معبود قرار دے دیے، انہی کو حاجت روا بھی سمجھتے ہیں، مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں، روزی رسا بھی وہی ہیں، انہی کے نام پر جانور بھی قربان کرتے ہیں، انہی کے نام پر نظر نیاز بھی ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں جس شے کو واضح کیا گیا یا آگر لے کر آئے، الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، دو باتیں۔ یہ چونکہ مکی صورت ہے تو زکوٰۃ جو ہمارے ہاں ایک نصاب کے حوالے سے، ایک شریعت کے حکم کے طور پر، وہ تو جا کر سن 2 میں مدینہ میں جا کر وہ آیات نازل ہوئی، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم۔ لیکن یہ کہ زکوٰۃ نام سے کوئی شے کہ جس میں انسان اپنے تزکیہ باطن کے لیے اپنا روپیہ پیسہ نکالے، خرچ کرے، سب سے بڑی رکاوٹ اور بریک انسان کی شخصیت کی تعمیر میں یہ روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت۔ لہٰذا اپنے تزکیہ نفس کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرنا، صدقہ و انفاق اور خیرات کرنا، یہ ہمیشہ سے رہا۔ دین ابراہیمی کے اندر اگر نماز جس شکل میں بھی موجود تھی، جس کی بہت ہی بگڑی ہوئی شکل ان مشرکین مکہ کے ہاں بھی موجود تھی، وہاں وہ زکوٰۃ کا تصور بھی تھا۔
لیکن زکوٰۃ وہ 5 اراکین کے اندر، وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کلمہ شہادت ہے، اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو یہ مکی صورت ہے، لہٰذا بہت سے حضرات نے یہاں لا یؤتون الزکوٰۃ، گویا کہ وہ اپنا کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتے اپنے تزکیہ نفس کے لیے، طہارت باطنی کے لیے۔ اور پھر یہ کہ بہرحال وہ جو زکوٰۃ کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا ایک نظام جو بعد میں بھی ہوا، لیکن وہ پھر اہل ایمان کو حکم دیا گیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر 20 آیات کے اندر حکم کے طور پر موجود ہے۔ تو الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بے معنی کہ اپنے تزکیہ باطن کے لیے، اپنی باطنی نجاستوں کو، حب دنیا کو دور کرنے کے لیے روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ حالانکہ قرآن ہی کی آیات اس جانب بھی نشاندہی کرتے ہیں، مانتے تھے آخرت کو کسی درجے میں، لیکن یہ کہ اس میں بہت سی اور خرافات شامل کر دی تھی۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مضمون تو قرآن میں بہت سے مقامات پر بیان ہوا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے ہاں جا کر ان کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ آخرت کا کوئی نہ کوئی تصور تھا، تو ان کے اندر یہ بات جو ہے وہ جڑ پکڑ رہی تھی نا، کہ فرشتے ہماری جو ہے وہ شفاعت کریں گے اللہ کے پاس جا کر۔ لیکن یہاں کفر سے مراد چٹا انکار بھی ہو سکتا ہے، کہ بالکل سرے سے ہم جو ہے بعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے ہم قائل ہی نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، جو کچھ ہے بس دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے ہم سرے سے قائل ہی نہیں ہیں۔ جس طرح کوئی حیوان جو ہے زمین میں بالکل مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، کہیں جذب ہوتا ہے، زمین پر ہو جاتا ہے، یہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے۔ لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو ان میں وہ لوگ موجود تھے جو اللہ کا ایک تصور بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ بدترین قسم کا شرک، اور دوسری طرف یہ کہ آخرت کا بھی کوئی نہ کوئی تصور تھا، لیکن ساتھ ہی جو ہے اور بھی ساتھ، جیسے آپ کہیے کہ ایسے تصورات بھی موجود تھے کہ آخرت پر ایمان کی ویسے ہی نفی ہو جاتی ہے۔ اگر فرشتے ہی تو نہیں کی تم نے عبادت کرنی ہے، اور وہ جا کر اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، تو ظاہر ہے کہ جڑ اور بنیاد ہی یہاں ختم ہو گئی نا۔ تو الذین لا یؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ لوگ کہ جو اپنے تزکیہ نفس، طہارت باطنی کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے مال، اس کو خرچ کرنے کو تیار نہیں، اور آخرت کا وہ چٹا انکار کرنے والے بھی ہیں، یا آخرت کے ساتھ اور بہت سے باطل نظریات انہوں نے اٹیچ کر دیے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، فوری کنٹراسٹ ہے، یہی رکوع جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تقریباً 6 برس ہو چکے اس سورہ مبارکہ کو نازل سے ہونے سے پہلے، قرآن کا بہت سا حصہ نازل ہو چکا، ممکن ہے 80 90 100 افراد جو ہے حضور پر ایمان بھی لا چکے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، جیسا کہ شروع میں آ گیا، یہ قرآن بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، خوشخبری دینے والا بھی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ خبردار کرنے والا بھی ہے۔ خبردار کرنے والی حصہ جو ہے ہم پڑھ چکے اس آیت میں، کہ اب یہ تباہی اور بربادی ہے اور ویل ہے مشرکین کے لیے، وہ مشرکین کہ جو اپنے شرک کے اوپر قائم ہے ہٹ درمی کے ساتھ، اور تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوگی، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنا تزکیہ باطن نہیں کرتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ حالانکہ اس دور میں کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص حضور پر ایمان لے آئے اور اس کے باوجود بد اعمالیوں کے اندر مبتلا رہے۔ یہ تو مکی دور کا آغاز ہے نا، اس میں تو ہر شخص جو ایمان لایا وہ جیسے آپ کہیے کہ وہ آزمائش کی بھٹیوں سے گزر کر کندن بن چکا۔ لیکن یہ کہ بہرحال انسان کی سرشت کے اندر معصیت اور نافرمانی اور وہ جو نفس پرستی جو ہے اس کا مادہ موجود ہے، اعمال صالحہ پر قائم رہنا یہ بالکل وہی شرط ہے، لازم و ملزوم ہے ایمان کے ساتھ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کرتے رہے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو وہ اجر ہے جس کا کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ ممنون کے بھی 2 ترجمے کیے گئے، 2 اعتبارات سے اس کے مفہوم کو سمجھ لیجئے۔ ایک تو وہ کہ جو کہیں اینڈ ہو جائے، ایسا نہیں ہے، جنت کی نعمتیں اینڈ لیس ہیں، جو اجر اور جو ریوارڈ وہاں دیا جائے گا وہ لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی انقطاع نہیں ہے۔
اور دوسرا یہ کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی وہاں بہترین سلوک کیا جائے گا، ان کی عزت افزائی کی جائے گی، یہ نعمتیں ان کو دی جائیں گی تو ان پر کوئی احسان دھرنے والی بات ہو، من یمن احسان دھرنا۔ تو دونوں اعتبارات سے ہمارے یہاں مفسرین نے اس بات کو بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر جو بھی وہاں اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوں گی وہ ان پر کوئی احسان دھر کر، جس طرح انسان کا اس دنیا میں بھی تجربہ ہے، کسی کی کوئی مدد کی ہے، ہیلپ آؤٹ کیا ہے، لیکن اس کے بعد دل کے اندر ہے کہ اسے میرے زیر بار احسان کرنا چاہیے، میری ہاں میں ہاں ملانی چاہیے، میں کوئی بات خواہ غلط کروں لیکن یہ کہ اسے کہنا چاہیے کہ یس ہاں یہ صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ وہاں جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، نہ یہ کہ اس کا کوئی اینڈ ہوگا، وہ اینڈ لیس ہوگا، اور دوسرے یہ کہ وہ اجر جو ہے کوئی ان کو زیر بار احسان نہیں کیا جائے گا کہ بار بار جتلایا جائے، بار بار احساس دلایا جاتا رہے، جیسا کہ یہاں اس دنیا کے معاملے میں ہم عام طور پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ 8 آیات پر جو بہت ہی خوبصورت تمہید تھی سورہ مبارکہ کی، پہلا رکوع ختم ہوا۔